أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا الکریم. اما بعد. اللہ احکم الحاکمین کی توفیق سے آج ہم جس کتاب کو پڑھیں گے وہ کتاب حقیقت دعوت التقریب ہے. یہ عنوان بہت اہم ہے اور علماء، طلباء اور عوام الناس سب کے لیے اس کی آگہی بہت ضروری ہے. اس کتاب میں دو مقدمات ہیں. ایک مقدمہ ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کا، اور ایک مقدمہ ہے ناصر بن عبداللہ الکفاری کا. یہ کتاب خود مؤلف کا مقدمہ اور اس کے شائع کرنے والے اور اس پہ کام کرنے والے ناصر بن عبداللہ الکفاری کا مقدمہ ہے. تو پہلے ہم ناصر بن عبداللہ الکفاری کے مقدمے کا خلاصہ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد شیخ ابو زید بکر بن عبداللہ ان کے مقدمے کو اختصار سے دیکھیں گے، اور پھر اس عنوان کو ہم ایک اس کے خلاصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر انشاءاللہ اس سے آگے کتاب کا آغاز قرات کے ساتھ شروع کر دیا جائے گا. انہوں نے جو ہے نا یہ اس حوالے سے جو مقدمہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں یہ کتاب یہ مسألۃ التقریب بین السنت والشیعہ، یہ اصل اس کتاب کا نام تھا. یہ جو ہمارے ہاں حقیقت دعوت التقریب ہے، اس کتاب کا اصل نام مسألۃ التقریب بین السنت والشیعہ. تو یہ لکھنے والے ابو زید بکر بن عبداللہ ہیں. یہ ریاض کے رہنے والے تھے، بہت ہی زبردست عالم تھے. ان کا نام سنتے ہی لوگوں کے قافلے ان کی طرف چلنا شروع ہو جاتے تھے، اور ان کے تذکرے پورے عالم میں معروف ہیں. اور انہوں نے بڑی گہری سوچ کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ اور موضوع کو پوری طرح گھیرتے ہوئے اور اپنی تبحر علمی کے تقاضوں کے مطابق انتہائی دقت تتبع، بڑی تلاش کے ساتھ اور بڑے ہی بہترین اسلوب میں اور بڑی ہی عمدہ تحریر میں اس کو تصنیف کیا ہے. اور یہ کتاب درہ فی جبین الدہر، یہ زمانے کے ماتھے کا جھومر ہے. کہتے ہیں اس طرح کی کتاب اور نہیں پائی گئی. تو خیر یہ ساری ان کی تعریفات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ابو زید بکر بن عبداللہ اس قدر بلند پایا عالم کیوں تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ یہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ جو صاحب اضواء البیان ہیں ان کے یہ شاگرد تھے. اور پھر انہوں نے تقریباً 10 سال تک ان کے ساتھ ملازمت الشیخ کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ رہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شاگرد استاد کے ساتھ لمبا عرصہ گزارے. تو انہوں نے 10 سال شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزار کر ان سے بہت کچھ سیکھا. تو شیخ کے بارے میں
مزید فرماتے ہیں کہ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے اور ان کی بہت ساری اور تصانیف بھی ہیں، اور ان میں سے بعض تصانیف کی تعلیقات اور تشریحات شیخ صالح علیہ العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے کی ہیں۔ تو شیخ کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے کہ بہت سے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، رابطہ عالم اسلامی میں، وزارت عدل میں، دیگر معاملات میں۔ تو یہ کتاب جو ہے مسئلۃ التقریب اصل کتاب لکھی گئی، پھر اس کا انہوں نے خلاصہ بیان کیا، اور اس میں بھی سارے مسائل کو بڑے اختصار کے ساتھ اور پوری فقاہت کے ساتھ، پوری سیاسی بصیرت کے ساتھ اور پورے تجربے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کو مرتب کیا ہے۔ اور جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنہ کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اختصار سے بیان کیا ہے، اس طرح انہوں نے بھی اس کتاب کا خلاصہ اچھی طرح بیان کرتے ہوئے اس کا نام حقیقت الدعوت التقریب رکھا ہے۔ لیکن شیخ ابو زید جب انہوں نے یہ کتاب لکھ لی تو انہوں نے اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے، اس میں نظر ثانی کے لیے ناصر بن عبداللہ الکفاری کے پاس بھیجا، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ کتاب نہیں چھپ سکی، وہ فوت ہو گئے، اور یہ کتاب مؤلف کی، مرتب کی وفات کے بعد شائع ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب انہوں نے لکھ لی تھی زندگی میں، لیکن ان کی زندگی میں یہ کتاب شائع نہیں ہوئی، بلکہ ان کی وفات کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو ایسا بہت سارا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ بندے کو کام کرتے رہنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے۔ کب کتابیں شائع ہوتی ہیں، کب وہ منظر عام پہ آتی ہیں، بعض اوقات انسان کی زندگی کے سالہ سال بعد اللہ تعالیٰ اس کو پذیرائی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب بھی ان کی زندگی کے بعد شائع ہوئی۔ تو یہ مقدمے کا خلاصہ تھا، پہلے مقدمے کا، ناصر بن عبداللہ الکفاری کا۔ اور جو شیخ نے اس کتاب کے متعلقہ خود ایک مقدمہ تحریر فرمایا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں: اما بعد فقد قرأت کتابا بعنوان فکرۃ التقریب بین اہل السنۃ والشیعہ للعالم الفاضل المحقق شیخ ناصر بن عبداللہ الکفاری۔ تو خود جنہوں نے یہ مقدمہ لکھا ہے ان کے متعلقہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی فکرۃ التقریب بین اہل السنۃ والشیعہ، کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان قربت پیدا کرنے کی سوچ۔ تو یہی اس کتاب کا بھی عنوان ہے، اور ناصر بن عبداللہ الکفاری نے بھی اسی عنوان پر کتاب لکھی تھی۔ تو کہتے جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو اس کتاب کے اندر میں نے اس مؤلف کو اپنے موضوع میں درست پایا۔ قد بنا مسائلہ کافہ علی دراستی، تو انہوں نے اپنے اس دراسے پر مسائل کی بنیاد انتہائی دقیق اور پختہ بنیادوں پر رکھی ہے، اور انہوں نے پوری امانت علمیہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تحمل فیہا اعباء الامانۃ العلمیہ، تو اعباء بوجھ کو کہتے ہیں، تو اپنے پوری امانت علمیہ کا بوجھ اٹھاتے ہوئے جو رافضی لوگ ہیں ان کے اقوال اور ان کے مذہب اور ان کی آراء کو پورے ان کے مصادر سے اخذ کیا ہے، ان کے اصل مصادر سے اور ان کے مذہب کی بنیادی کتابوں سے، اور پھر انہوں نے اس کے اندر بہت سے اس کے اطراف کو گھیرا ہے، اور مؤلف نے اس بات کو طے کرنے کے لیے مختلف مراکز علمیہ کا، مختلف لائبریریوں کا، اور پھر اہل علم کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بہت ہی عمدہ کتاب تحریر کی، فکرۃ التقریب۔ لیکن یہ کتاب چونکہ بڑی تھی تو کہتے میں نے اس کا خلاصہ لکھا۔ تو اس کتاب میں فکرۃ التقریب میں کیا تھا
کہتے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ جو اس تقریب والی دعوت میں، یعنی شیعہ اور سنی کو آپس میں قریب کر دیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات متعارف کروائی جائے کہ بڑے فرق نہیں ہیں، بس شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، تو یہ آپس میں ان کا بڑا اختلاف نہیں ہے، دونوں کو ایک مقام پر وحدت امت کا یہ نعرہ لگا کر قریب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، اس کے اندر چھپے ہوئے مقاصد اور جو اس سوچ اور فکر کے پیچھے رافضیت کے چھپے ہوئے راز تھے اور ان کے مقاصد تھے، اس کو خوب اچھی طرح شیخ نے واضح کیا، اور ان کی جو دعوت اور تبلیغ کی جو سیڑھیاں تھیں اس کو پوری طرح انہوں نے نکھارا کہ یہ سیڑھیاں استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے پھر اس کتاب کا ایک خلاصہ لکھا ہے، اور میں نے اس کتاب کو اختصار کے ساتھ اسی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔ جو آدمی تفاصیل چاہتا ہے وہ اصل کتاب کی طرف رجوع کر لے تو اس کو تفاصیل مل جائیں گی۔ یہ شیخ کے مقدمے کا خلاصہ ہے۔ ہمارے سامنے جب دونوں خلاصے آ گئے تو ان دونوں خلاصوں میں ہمیں اس دعوت تقریب کا ایک عنوان واضح ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے حقیقت دعوت التقریب۔ اس دعوت تقریب کو بیان کرنے والے کوئی اہل السنہ آغاز میں نہیں تھے، اصل یہ سوچ اہل تشیع کی ہے، یہ نعرہ اہل تشیع کا ہے، اور یہ فکر بھی ان کی ہے، اور اس کے ذریعے وہ تقریب نہیں چاہتے بلکہ اہل السنہ کو ان کے اپنے اصل ہدف، اصل راہ، اصل منہج اور کتاب و سنت سے ہٹا کر اپنی آراء کے ساتھ جوڑنا، اپنے عقائد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو حقیقت و دعوت تقریب ہے، اس کے اندر ان کے مقاصد کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان کے عقائد کو کچھ اختصار سے بیان کیا گیا ہے، پھر اس دعوت کے لیے جو وہ راستے استعمال کرتے ہیں، جہاں جہاں وہ اپنی دعوت کے لیے، اپنے شکار کرنے کے لیے جو جو جگہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کا واردات اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور ان کے نعرے اور اس دعوت کی ترتیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر بیان کی جائیں گی، جس کو ہم سمجھیں گے اور ہمارے سامنے اس دعوت تقریب کا حلیہ بالکل سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس دعوت تقریب کی کیا حقیقت ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں وحدت امت کا نعرہ، اتفاق و اتحاد کی بات، وحدت المسلمین کی تنظیمیں اور مختلف ناموں کے ساتھ یہ دعوت تقریب کا عنوان آج بھی موجود ہے، اور اس عنوان کے تحت آپ پوری بصیرت کے ساتھ کتاب کے اندر بھی تذکرہ ہوگا، دیکھ لیں، کبھی بھی یہ لوگ اہل السنہ کے پیج پر نہیں آتے بلکہ اہل السنہ کو اپنے پیج پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی دعوت کا آغاز اصول سے ہٹ کر فروعات سے ہوتا ہے۔ فروعات سے شروع کرتے ہیں کہ فروعات کیا ہیں؟ جیسے کوئی کہنے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں جی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں اگر شامل ہو جائیں اس دن تو اس سے امت میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ تو مسئلہ کیا صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کا ہے؟ یہ تو ایک فروعی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نا، نمازیں ہیں نا دو، وہ اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی تو احادیث موجود ہیں نا، تو لہٰذا اہل السنہ اور شیعہ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، نمازیں بس وہ بھی پڑھتے ہی ہیں، 5 ہی پڑھتے ہیں، بس 2 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمارا فروعات میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں لے کر عوام میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کوئی بڑے فرق نہیں ہے، فروعات کی باتیں، لیکن اصول سے لوگوں کو غافل رکھتے ہیں کہ جو ان کے عقائد ہیں، اپنے اصول ہیں، بنیادیں ہیں، ان سے لوگوں کو غافل رکھتے ہیں، جو کفریہ شرکیہ عقائد موجود ہیں ان تک پہنچنے نہیں دیتے۔ تو یہ اصل دعوت التقریب کی بنیاد ہے۔ تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم کتاب جوں جوں پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ چیزیں ہمارے سامنے کھلتی چلی آئیں گی۔ آگے کر سکتے ہیں، بسم اللہ۔ تاریخ الحمد لله وحده
والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال المؤلف رحمه الله تاريخها لما انفتحت شرارة التشيع في النصف الثاني من القرن الأول الهجري كانت داعية تشدد في وحدة الصف الإسلامي لهذا قابلها الصحابة رضي الله عنهم في سبيل التقوى hello الباطل فيبلغه فإذا هو ذاهب وكان بيان الحق من الباطل بالدلائل ورموهم به أنفوس واحدة ففهمت وحصلت الدلالة في أفية نطاق وأضحى حملة التشيع مغلوبين في أمة عن جماهير المسلمين لظهور الإسلام بصفائه وتيقظ حراسه من العلماء والولاة والمحتسبين وعليه فلم يسجل التاريخ وعلم السير خبرا واحدا يدعو المتشيعون به أهل السنة إلى التكريم. تاریخ ہوا تو سب سے پہلے یہ دعوت تقریب کی تاریخ کیا ہے، کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ تو کہتے جب شیعیت کی آگ بڑکی کرنے اول کے نصف ثانی میں، یعنی 50 ہجری کے بعد 50 ہجری کے بعد جب یہ تشیع کی چنگاری بڑکی، شرارت التشیع، شیعت کی چنگاری بڑکنا شروع ہوئی، انقدحت بڑکی، تو اس وقت اس کا مقصود کیا تھا؟ کانت داعیت تصدع فی وحدت الصف الاسلامی، تو اسلامی صف کی وحدت میں یہ پھوٹ ڈالنے کا ایک داعیہ اور مقصد تھا کہ جو مسلمانوں کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، اس کو پارا پارا کیا جائے۔ جب اس بات کو صحابہ نے سمجھا تو صحابہ اکرام نے اس کا پوری طرح مقابلہ کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کو باطل پہ پھینکتے ہیں تو اس کا سر کچل دیتا ہے۔ اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سوچ کا سر کچل دیا، تو پھر حق اور باطل کے درمیان دلائل کے ساتھ تمیز کی، اور صحابہ اکرام نے ایک ہی کمان سے ایسے ان پر تیر پھینکے کہ یہ ان کا قلع کما ہو گیا، وحصرت الضلالہ، اور جو گمراہی تھی وہ رک کے رہ گئی اور اپنے جو نا وہ تنگ بندھن میں بندھ گئی، وہ ازحا حملت التشیع مغلوبین، اور شیعت کو اٹھانے والے وہ مغلوب ہو گئے اور وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے، کیونکہ اسلام اپنی پوری شفافیت کے ساتھ غالب تھا، اور علماء جو پہرے دار تھے اسلام کے وہ بیدار تھے۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ اس وقت وَتَيَقَّظَهُ الرَّاسَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْوُلَاةِ وَالْمُحْتَسِبِينَ، اور علماء اور جو ذمہ دار حاکم تھے اور احتساب کرنے والے لوگ تھے، پہرے دار، یہ سب پوری طرح بیدار تھے۔ اور اسی لیے تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں کوئی ایک بھی ایسی خبر نہیں آتی اس پورے دور میں کہ یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوں، کوئی تقریب کی دعوت دیتے ہوں۔ پہلی صدی میں ایسا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جی ومدى صدر الأمة وسلفها على هذا ولم يسجل التاريخ بعد القرون الأولى إلا محاولات على وهن وضعف وتقية. تو محاولات کا معنی ہوگا دھوکہ دینے کی کوششیں تاریخ اولیٰ میں نہیں ملتی، علی وہن و ضعف و تقیہ، کہ کسی کمزور بنیاد پر یا تقیہ کی بنیاد پر یا پھر ایسے ہی بزدلی کی بنیاد پر بھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو، وہ بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ولم نرها في نشاط المكسب إلا في القرن الرابع عشر الهجري لما بدأ غياب القدوة في صفوف الأمة كافة وضعف الإسلام بصفائه في نفوس جم غفير من أهل السنة وشدد الحصار على علوم الشريعة وانحصرت عن الحكم الولائي والقضائي ويمكن تصنيف یہاں پر ولم نرها کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو ہے نا اس دور میں کوئی چستی اور تیزی نہیں دیکھی،
یہ ساری چستی پھر جا کر یعنی پہلی 3 صدیوں تک شیعت اپنے آپ کو اس طرح کھل کر سامنے نہیں لائی. جب چودہویں صدی آئی تو 14ویں صدی میں انہوں نے اپنا کام بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع کیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب جو رہنما لوگ تھے، قدوہ تھے، جن کی پیروی کرنی تھی، تو امت کی صفوں میں وہ ختم ہو گئے اور اسلام کمزور پڑ گیا. اور پھر اہل السنہ کے بہت سارے جمع غفیر جو ہے وہ بھی ان کے اندر کمزوری آ گئی، اور جو شریعت کے علوم پر حصار باندھ دیے گئے، اور اس طرح جو ایک اسلام کی حکومت اور ان کے عدالت اور فیصلے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اور غیر جب ان پہ غالب آئے تو اس وقت پھر اس تقریب کی دعوت نے سر اٹھایا. جی. ويمكن تصنيف القول عن دعوة التقريب بتاريخها ومراحلها وحقائقها وأصولها وفي أهدافها وأبعادها وعن موقف أهل السنة منها وماذا تكشفت عنه وما الطريق الأسلم مع أبحاث أخرى على ما يلي. تو یہ پھر جب یہ ایسے حالات آئے تو کہتے ہیں پھر ممکن ہوا کہ یہ دعوت تقریب کی حقیقت کے متعلقہ کچھ لکھا جائے. اس کی تاریخ میں جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مراحل کیا تھے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے جرم کیا ہیں اس دعوت تقریب کے. تو اتاریحا کا معنی کیا ہے؟ اس کے جرم، اور اس کے اہداف کیا ہیں، اور حق کے راستے سے دوریاں کیا ہیں، اور اہل سنت کا موقف جو ہے نا اس میں کے بارے میں کیا ہے، اور اس دعوت تقریب کے چھپے راز کیا ہیں، اور اس میں بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی بحث اس کے اندر بیان ہوں گی. تو یہ گویا ساری کتاب کے خلاصے کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخ دعوت و تقریب کیا ہے، اور اس کے مراحل کیا ہوں گے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، اس دعوت تقریب کے جرم کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، اور یہ کس طرح حق سے دوریاں کیا ہیں، اس میں اہل السنہ کے موقف ان کے بارے میں کیا ہیں، اور اس دعوت تقریب کے پردے کیسے کھلتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کا بہترین سلامتی والا راستہ کیا ہے. یہ اور کچھ اور ابحاث اس کے اندر ذکر ہوں گی. جی. المرحلۃ الاولی، پہلا مرحلہ. جی. المرحلة الأولى دعوة التقريب العامة منادية بوحدة الأديان والعقائد، وهذه دعوة ترجع في أصولها الأولى إلى دس غلاة الشيعة لهذه الدعوة بالمزج بين الإسلام والأديان الأخرى السماوية كاليهودية والنصرانية الوثنية المجوسية واليونانية، ثم اتسعت الدعوة إليها على أيدي الباطنية وإخوان الصفا والقرامطة. تو یہ دعوت تقریب کے حوالے سے پہلا مرحلہ کیا تھا؟ یہ اس میں ایک لفظ آیا الی دس غلاة الشیعہ، تو اس کا معنی سازشیں اور چالیں چلنا. تو اس دعوت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وحدت ادیان، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وحدت مسالک نہیں بات کی، وحدت ادیان، جس میں کہا جی یہودی، عیسائی، بت پرست، مجوسی، یونانی، یعنی فلسفے پر اور عقلیات پہ جو بنیادیں رکھنے والے، یہ سارے جو ہیں ان کو درمیان آپس میں کوئی اتفاق اور بنیادی چیزوں پر ان کو اجتماع کیا جائے، پوری دنیا کے تمام مذاہب عالم کو ایک جگہ پر جمع کرنے، اس کو وحدت ادیان کا نام دیا. اور ایسی تنظیمیں آج بھی موجود ہیں جو وحدت ادیان کی بات کرتی ہیں. تو یہ دعوت تقریب کا پہلا مرحلہ تھا، اور اس چیز کو بھی شروع کرنے والے یہ رافضی لوگ تھے. اور پھر یہ دعوت جو ہے نا وہ آگے باطنیوں کے ہاتھ میں آ گئی. باطنی وہ فرق ہیں جو اپنے عقائد ظاہر نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض باطنی فرقے ایسے ہیں جیسے دروزی وغیرہ، وہ 40 سال تک اپنے اولادوں کو بھی اپنے عقائد نہیں بتاتے صحیح طرح سے کھل کر. جب 40 سال کے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنا پورا خب سے باطن ظاہر کرتے ہیں. تو یہ باطنی فرقے ایسے ہیں، کچھ تو 40 سال تک نہیں بتاتے، کچھ اپنے خواص میں رکھتے ہیں، عوام میں بات نہیں رکھتے. تو یہ باطنی فرقوں کے ہاتھ یہ چیز آ گئی. اور اس طرح اخوان الصفا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فلسفے اور عقل کو فروغ دیا. ان کو اخوان الصفا
اور یہ 10ویں صدی ہجری میں آئے تھے، اور بصرے میں ان کی سرگرمیوں کا مرکز تھا اخوان الصفا کا۔ اور اس طرح کرامتہ یہ بھی تقریباً 10ویں ہجری میں، اور یہ انہوں نے عباسیوں کے ساتھ لڑائی کر کے ان سے حکومت چھیننے کی کوشش کی، یہ بھی شیعوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا۔ بعد نے کہا یہ اسماعیلی ہیں، تو ان کے ہر علاقے میں مختلف نام تھے، یہ دنیا میں پھیلے۔ ان کا جو ہے نا وہ شام میں کوئی اور نام تھا، کوفے میں کوئی اور نام تھا، بصرے میں کوئی اور نام تھا، مصر میں کوئی اور نام تھا، تو الگ الگ ناموں سے۔ تو یہ اصل میں اسماعیلیوں کا ایک فرقہ تھا کرامتہ، تو ان کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا؟ وحدت ادیان کی بات کرنا، کہ سارے دینوں کو اکٹھا کرنے کی بات، یہ دعوت التقریب کا پہلا مرحلہ تھا۔ اور یہ اسلام کے لیے وہادی المقیدۃ للاسلام، اور یہ جو اسلام کے لیے تدبیر تھی، تحطمت علی ید اہل سنہ، اہل سنہ کے ہاتھوں یہ بالکل ٹوٹ کے رہ گئی، کیونکہ اہل سنہ بیدار تھے، انہوں نے اس کو توڑا۔ فتم القضاء علیہ واذھاقها الی یومنا ھذا فی بلاد المسلمین فللہ الحمد۔ تو پھر مسلمانوں کے ملکوں میں یہ تحریک جو ہے وہ بالکل دب کے رہ گئی کہ وحدت ادیان جو ہے نا وہ پیدا کریں، وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ جی وما مجمع الأديان وما يسمى الحوار الإسلامي المسيحي القائم الآن في الغرب إلا إفراد لتلك الدعوة الآثمة وقالله المسلمين شرها۔ تو یہ مجمع الادیان اور جس کا نام اسلامی مسیحی بحث و مباحثہ ہے، تو الحوار کا معنی بحث و مباحثہ، الحوار الاسلامی المسیحی، جو اب بھی مغرب میں قائم ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا مقصود وہ اس دعوت آثمہ کو، یعنی اس گناہ گار دعوت کو ممتاز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو یعنی یہ سارے جو مجمع الادیان کے نام پہ، الحوار الاسلامی المسیحی، مسیحی اسلام بحث و مباحثہ کے نام پر جو مراکز قائم ہیں، یہ سارے دعوت التقریب جو ایک بری دعوت ہے اس کو ممتاز کرنے کے لیے وجود میں آئے ہوئے ہیں، جو مغرب میں اب بھی قائم ہے۔ جی المرحلة الثانية، تو پہلا مرحلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیا ہے، وحدت ادیان۔ جی دوسرا مرحلہ دعوة التقريب العملية، وهي ما سلكه الطوسي الرافضي المتوفى سنة 60 و400 الهجرية في تفسيره التبيان، ثم تابعه على منهجه الطبرسي الرافضي المتوفى سنة 48 و500 الهجرية في تفسيره مجمع البيان، إذا اعتمد في تفسيريهما على مصادر الشيعة والسنة۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا جس کو مرحلہ عملیہ کہا گیا ہے۔ تو مرحلہ عملیہ کیا تھا کہ ایسی تفاسیر اور ایسی کتابیں وجود میں لائی جائیں جن میں ایسی بات کی جائے کہ شیعہ اور سنی کتب سے اتفاقی باتوں کو نقل کیا جائے، تو جس میں مجمع البیان جو طبرسی کی ہے اور اسی طرح طوسی کی التبیان، یہ دونوں شیعہ کی بنیادی تفاسیر ہیں۔ ان دونوں میں اس چیز کو لے کر چلا گیا کہ جن میں اقوال ایسے نقل کیے گئے جن سے پتہ چلے کہ یہ لوگ اہل السنہ کی دعوت کے بڑے قریب ہیں۔ تو اس کے اندر مثلاً عقائد میں تحریف کی بات آئی تو یہ ایسی روایات بھی نقل کر دیں گے جس میں پتہ چلے کہ تحریف نہیں ہوئی۔ اگر صحابہ کی عظمت کی بات ہے تو ایسی روایات نقل کر دیں گے جس میں صحابہ کی عظمت بھی بیان ہو۔ جب کوئی اختلافی مسئلہ تو دو طرفی کی باتیں کر کے اس کو گول مول کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ طوسی نے اور طبرسی نے دونوں نے اپنی تفاسیر میں یہ کام کیا۔ تو یہ اس دعوت تقریب کا دوسرا مرحلہ تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے لائی جائیں تقیے کے رنگ میں، کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جناب ہماری کتابوں کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں جو اہل السنہ کی کتابوں میں، لہذا ہم ایک ہی ہیں۔ وفی ھذا، اور اس چیز میں کسر لحاجز النفرات بین الفریقین وطریق مسجد بین الصفین وطریق للمسجد بین الصفین، تو جو دونوں فریقوں کے درمیان ایک پردہ حائل تھا کہ اہل السنہ کتاب و سنت کے ماننے والے اور اہل التشیع سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے، اس پردے کو دور کرنے کے لیے اور دو الگ الگ صفوں کو ملانے کے لیے یہ کوشش تھی جو طوسی اور طبرسی نے کی اپنی اپنی تفاسیر میں۔ جی لكن يرى أحد رجال الشيعة وهو ابن
طاووس المتوفى سنة 64 و600 الهجرية أن هذا المسلك في التفسير على أسلوب التقية والمداراة لأهل السنة المخالفين. یہ ابن طاووس کی یہاں پر بات آئی ہے کہ ابن طاووس اس نے کہا کہ جو ہماری تفاسیر میں اس قسم کی باتیں آپ کو ملیں جو اہل السنہ کی موافقت کرتی ہیں، یہ تقیے میں رنگ میں کی ہیں. اور یہ صرف اس نے بات نہیں کی، یہ بات بہت سارے لوگوں نے کی ہے. اب دیکھیں جو قرآن مجید کی تحریف کے بارے میں فصل الخطاب فی تحریف کلام فی اثبات تحریف کلام رب الارباب، یہ کتاب حسین نوری طبرسی کی ہے. اس نے بھی اس میں لکھا کہ ہمارے صرف 4 علماء ایسے ہیں اکابرین میں سے جو تحریف کے قائل نہیں، لیکن کہتے ہیں یہی گمان ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے تقیے کے رنگ میں یہ بات کی ہے. یعنی جہاں بھی وہ اپنے اکابرین کے اقوال اہل سنہ کے موافق دیکھتے ہیں تو ان کے بعد کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارا تقیہ تھا. اسی طرح ناصر مکارم شیرازی ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی ہمارے عقائد، اور یہ عام طور پہ بعض مدارس میں اس کو پڑھائی بھی جاتی ہے. ناصر مکارم شیرازی کی شیعہ کے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے بعض جگہ پر. تو اس میں بھی اس نے لکھا کہ ہمارے عقائد جو ہماری کتابوں سے ظاہر ہے کہ جہاں کوئی بات ٹکرائے تو ہمارے علماء نے تقیے کا رنگ اختیار کیا ہے. اور یہی بات ان کے کئی علماء نے لکھی ہے کہ ہماری بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں جو آپ کو بظاہر ہمارے ائمہ کے اقوال کے خلاف نظر آئیں تو اصل بات ائمہ کے اقوال کا اعتبار ہے، ان کی باتیں تقیے پر محمول ہوں گی. تو یہی بات طاووس نے کی ہے کہ جو ہمارے شیعہ ائمہ نے ایسی باتیں نقل کر دی ہیں وہ تقیے کے رنگ میں کی ہیں، اصل میں ہمارے عقائد ایسے نہیں ہیں. وعلى أي حال ففي هذا المسلك العملي المزجي نشر لمذهب الرافضة بين جماهير المسلمين، وانظر أثره بعد كيف انجر إلى عدد من أهل السنة باسم الدراسات المقارنة ويأتي ماذا بعد هاتين المرحلتين. تو یہ دوسرے مرحلے کا اختتام ہوتا. کہتے ہیں ان سارے حالات کے ساتھ اس مسلک عملی میں، یعنی جو دوسرا مرحلہ تھا، اس میں جمہور مسلمانوں کے درمیان رافضیت کے مذہب کو نشر کرنا مقصود تھا. اس سارے طریقے میں جمہور مسلمانوں کے درمیان مذہب رافضیت کو نشر کرنا مقصود تھا. کیوں کہ مسلمان جب دیکھیں گے کہ ان تفاسیر میں کچھ ہمارے موافق باتیں ہیں وہ قریب ہوں گے تو اسی قربت کے پردے میں رافضیت کو نشر کیا جائے گا. یہ اصل مقصود تھا. اور اس کے بعد اثرات دیکھیں، کہتے ہیں کیسے اثرات مرتب ہوئے اس طریقے کے کہ کتنے ہی مسلمانوں نے الدراسات المقارنہ پر باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ مجالس قائم کی، اس پہ کتابیں لکھیں، اس پر چیزیں لکھیں. الدراسات المقارنہ کہ کتابوں کے اندر وہ چیزیں ڈھونڈی جائے جو اہل السنہ اور اہل تشیع کے درمیان آپس میں جوڑنے والی، ان کو قریب کرنے والی چیزیں ہیں. اتنے واضح غلط عقائد ان کی کتب میں اور ان کے ائمہ سے غلط نسبتوں کے ساتھ منقول ہونے اور ان کے بعد کے علماء کے اس چیز کو پوری طرح نشر کرنے کے باوجود بعض مسلمان بولے بالے اس میں آگے اور وہ مقارنہ کرنے لگے اور انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا دراست المقارنہ. تو یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مرحلہ ثانیہ تھا جس کو مرحلہ عملیہ کہا ہے. تو یہ ذہن نشین رکھنا ہے، مرحلہ ثانیہ اس دعوت کا کیا تھا؟ مرحلہ عملیہ. جی ماذا بعد هاتين المرحلتين؟ مضت القرون والمسلمون أهل السنة هم أهل السنة ومن سواهم فرق وأشياء منهم الشيعة الرافضة فهم الرافضة معروفون بسيماهم المخالفات البدعية. فجماهير المسلمين مؤمنون بما هم عليه من الحق، والحق في كل أمر واحد لا يتعدد وينطلق من أصله الكتاب والسنة، فما سواهم فرق واحدات يقولون من الصراط المستقيم ويبتعدون بقدر ما لديهم من أهواء وبدع ومخالفات تنافي سلوك الصراط وتبعدهم عن جماعة المسلمين. وجماهير المسلمين بات واضح ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، مومن لوگ اپنے حقانیت پر پوری طرح قائم رہے اور ان کی اصل کتاب و سنت تھی.
اور جو ان سے فرق ہٹے، ان کی کچھ چیزیں اسلام کے قریب تھیں، کچھ بعید تھیں، جو انہوں نے بدعات اور احوا اپنے اندر لے کے آئے وہ ان کو دور کر گئیں صراط مستقیم سے، اور جتنی چیزیں ان میں صحیح تھیں وہ صحیح تھیں، لیکن ان کو راستے سے ہٹا دیا ان کی بدعات اور خواہشات نے۔ فجماہیر اہل سنہ، جہاں جماہیر المسلمین اہل السنہ ثابتون علی طریق الاسلام واہل الاہواء من الشیعۃ وغیرہم آسون علی اہوائہم، تو اہل جمہور مسلمان جو ہے وہ اپنے اسلام کے طریقے پر قائم رہے، اور اہل اہواء شیعہ وغیرہ وہ اپنی خواہشات کے ساتھ چمٹے رہے۔ یصنعون لہا لبوس الاسلام مع نبذ اہل سنت لہم نبذ النواد، وہ ظاہری طور پر تو اسلام کا لباس پہنتے تھے، لیکن اہل السنہ نے ہمیشہ جیسے گٹلی پھینکی جاتی ہے اس طرح ان رافضیوں کو اپنے سے دور پھینک کے رکھا۔ جی فی هذا الجو، اس فضا میں في هذا الجو لم يكن للشيعة أن تدعو إلى التقريب لظهور السنة وأهلها ووفرة حراسها، لكنها كانت على قدم وساق تقيم الدعوة لمذهبها وتعمل على تنفيذ أهل السنة، وسلكت لهذا طرقا التزاوج بين السنة بات واضح ہے کہ جب یہ فضا تھی کہ اہل سنہ بیدار تھے، ان کی دعوت کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے نا جب اس کے پہرے دار وافر موجود تھے تو پھر ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ ایسے راستے اختیار کیے کہ جس کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ قربت پیدا کر سکیں۔ وہ کئی راستے ہیں، تقریباً 6 راستوں کا 7 راستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا راستہ کیا تھا؟ جی التزاوج بین السنت و شیعہ، آپس میں شادیاں کروائی جائیں، شیعہ سنیوں کی کیا کی جائیں؟ شادیاں۔ الاغراء المالی، تو مالی لالچ دینا، اغراء کا معنی لالچ، مال نچھاور کرنا۔ تیسرا التقیہ، تقیہ کی راہ چلنا، کہ جو ہاں دیکھا کہ اب یہاں پھنس جائیں گے یا لوگ مخالف ہو جائیں گے تو جیسی مجلس ویسا رنگ اختیار کر لیا، تقیہ کی راہ چلے۔ پھر چوتھی چیز کیا ہوئی کہ یہ نعرہ بلند کر دیا کہ آل بیت کی محبت، رسول اللہ کی محبت تو ہر مومن کے دل میں تھی، تو دعویٰ محبت آل البیت، اہل بیت کا نام لے کر ان کی محبت کے دعوے میں اپنی بری دعوت کو انہوں نے چھپا کر آگے پہنچانا شروع کیا۔ طعن فی مذہب اہل سنہ، پھر اہل سنہ کے مذہب میں طعن و تشنیع، جیسا کہ آج کے دور میں پوری طرح عروج میں جو ہے پھیل گیا کہ کھلے عام بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، اسلام کی باتوں پر، قرآن پہ، ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ پھر المتعۃ والاغراء الجنسی الشہوانی، متع کی راہ کھولی تاکہ لوگوں کی جنسی خواہشات کو بھڑکایا جائے، اور والاباحیۃ باسم عاریۃ الفرج، اور اس طرح عاریۃ الفرج کے نام پر ان خواہشات کی تکمیل کے راستے کھولنا، جیسے وسائل الشیعہ جو الحر للعاملی کی ہے، الحر العاملی کی، اور اسی طرح اباحۃ اللواطہ بالنساء، عورتوں کے ساتھ لواطت کی راہ کو جائز قرار دینا، تو شیعوں کے نزدیک لواطت بھی عورت کے ساتھ جائز ہے۔ وہو اختیار الخمینی، تو خمینی کی جو ہے یہ پسندیدہ چیز تھی، کما فی کتابی تحریر الوسیلہ، جیسے اس نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں لکھا، تو یہ وہ راستے تھے۔ اور اس طرح 7ویں چیز کا رفع التکالیف، کہ بہت سارے شرعی احکامات کو ان سے اٹھا دینا۔ وَأَنَّ حُبَّ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ سنۃ لا یضر معها سیئا، کہ جو آدمی حضرت علی سے محبت رکھتا ہے یہ وہ عمل ہے کہ کوئی بھی برائی اس کے ساتھ کام نہیں آتی، یعنی اپنے شیعوں کو یا جو اس مذہب میں داخل آئے گا ہوگا، یا لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ تم شیعہ بن جاؤ، جو مرضی کرتے رہو، محبت علی سینے میں رکھو، تمہیں کوئی برائی نقصان نہیں دے گی، تو یہ وہ خطرناک چیز تھی جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو قریب کرنے کا ارادہ کیا۔ تو 7 چیزوں کو یہ یہاں پر بیان کیا، تو یہ وہ راستے پھر اختیار کیے گئے دعوت تقریب کو پھیلانے کے لیے۔ جی وَلَهُمْ وَسَائِلُ كَثِيرَةٌ حَتَّى قَالَ الدَّهْلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ لَهُمْ وَسَائِلَ لَا تَدْرِي الْيَهُودُ بِعُشْرِهَا يَتَتَبَّعُونَ بِهَذِهِ الْأَوَامِرِ مَوَاقِعَ الْجَهْلِ وَمَزَارِبَ الْفَقْرِ فَدَخَلُوا بِهَا إِلَى بُطُونِ الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ يتتبعون بالعوامل بهذه العوامل ومواقع الجهل، تو یہ سارے جو 7 عوامل تذکرہ ہوئے ہیں
کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، مالی جو ہے نا وہ لالچ دینا، تقیے کی راہ، آل بیت کی محبت، اہل سنہ کے مذہب میں طعن، متعہ، عاریت الفرج، رفع التکالیف، ان سارے راستوں کے ساتھ انہوں نے کون سی جگہیں تلاش کی اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے؟ مواقع الجہل، جہالت کی جگہ۔ آپ دیکھ لیں جتنا بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے لوگ جو ہے نا وہ شیعہ ہو گئے، اتنے لوگ شیعہ، کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کے ساتھ کوئی مس ہی نہیں ہوتا؟ ان کے ہاتھوں میں کڑے، ان کے جناب پاؤں میں کڑے، جن کو پتہ ہی نہیں، ان کو کلمہ بھی شاید صحیح طرح نہ آتا ہو، کیونکہ مواقع الجہل ہے۔ وہ مضارب الفقر، اور بالکل غریب خاندانوں میں، تو انہوں نے یہ دو چیزیں، جہالت کی جگہ اور بالکل قسم پرسی میں رہنے والے لوگوں کی طرف اپنا رخ کیا، اور اس کے ساتھ وہ قبیلوں کے اندر داخل ہو گئے اور ان کی شاخوں میں جو ہے نا وہ پھیل گئے، اور اس طرح اپنی دعوت کو پھیلایا انہوں نے ان کے اندر داخل ہو کر۔ ومن نظر ومن نظر في كتاب عنوان المجد للحيدري العراقي حيث ذكر فيه القبائل العربية التي تلفظت من كعب وعمارة وبني لام والخزاعج وغيرهم، من قعب و عمارہ، اور بنو عمارہ سے، بنو قعب سے، و بنی لام والخزائل وغیرہم، یہ سارے قبیلوں کے نام ہیں۔ ان قبائل سے جو لوگ اہل سنہ سے نکل کر رافضیت کے اثرات میں چلے گئے، ان کو باقاعدہ طور پہ اس نے تذکرہ کیا ہے عنوان المجد حیدری کی۔ اس نے من قرأ ذالک، جو شخص اس کی چیز کو پڑھے گا، تقطعت نفسه وسرات علی انکسار رأس مال اہل السنہ بسلب هذه القبائل من صفوفها وعلى الغفلة الآثمة من تحسین القبائل من حبائل الرفض والتشیع۔ حبائل جال اور چالیں، جال میں جس طرح شکار کیا جاتا ہے اور چالیں چلی جاتی ہیں، یہ حبائل رسی ہیں۔ تو کہتے جو بھی پڑھے گا اس کا نفس ٹوٹ جائے گا کہ اہل سنہ کا رأس المال کیا تھے، اہل سنہ کے مسلمان صحیح راہ والے لوگ، تو کس طرح ان کے رأس المال کو ان کے قبائل سے اور صحیح دین سے چھین کر انہوں نے رافضیت کے اندر داخل کر دیا۔ جب اس کو پڑھائے گا انسان تو قبیلوں کے قبیلے کیسے بھٹک گئے، انسان کا نفس ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ کیوں کہ اہل جو نا لوگ غفلت کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ غفلت بھی جو گناہ میں ڈالنے والی، کہ انہوں نے ان قبائل کی حفاظت نہیں کی، اور جو شیعت کے جال تھے ان میں، ان جالوں کو کاٹ کے ان کی حقیقت کو واضح نہیں کیا۔ اس لیے یہ قبائل جو پہلے اہل سنہ تھے لیکن بعد میں شیعت کی طرف مائل ہو گئے، تو یہ چیزیں انسان کے دل کو توڑتی ہیں۔ ومن قلبت العراق من أكثرية سنية إلى أقلية سنية وأكثرية شيعية إلا بذلك، وهكذا في بلاد ما وراء النهر وخراسان وإيران وغيرها من بلاد العجم۔ تو سارے ان علاقوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے جی۔ وفي عصرنا جهش دعاة الرافضة في أعقاب الثورة الإيرانية إلى ثورہ ایرانیہ، ایرانی انقلاب کے پیچھے آج رافضی داعیوں نے، جو ان کے دعوت دینے والے، انہوں نے آج پوری طرح تیاری کر رکھی ہے کہ افریقہ کے اندر بھی وہ خرابی پیدا کریں۔ جو دعات ہیں، جس طرح ان پورے علاقوں میں انہوں نے اپنا کام کیا، اب افریقہ میں بھی وہ یہی کام کرنا چاہتا ہے۔ حیث الجہل والفقر، جہاں افریقہ میں جہالت بھی ہے اور فقیری بھی ہے، تو اب یہ شیعت کے پنجے افریقہ کے اندر گاڑے جا رہے ہیں، اور وہ یہی عوامل مستصحبین تلک العوامل الرافضیہ، جو پیچھے 7 عوامل تذکرہ ہوئے ہیں، وہی چیزیں لے کر ان علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔ فاسترفضت جماعات و افراد، بہت سی جماعتیں اور فرد وہ رافضی ہو رہے ہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ جی بڑھیا۔ المرحلة الثالثة، تو 3 مراحل مکمل ہوئے، اب چوتھا 2 مراحل مکمل ہوئے، ان پر بات چیت بھی ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ جو ان کے دعوت تقریب کا ہے، وہ کیسے جاری ہوتا ہے، کس طرح وہ اپنی دعوت تقریب کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جی عقد مؤتمر النجف على يد أحد زعماء أهل السنة الشيخ عبد الله السويدي العراقي المتوفى سنة 74 و11 الهجرية رحمه الله تعالى، فإن الشيخ عبد الله السويدي كان بأسا على الرافضة عارفا بمخبئات مذهبهم، فعقد مع علماء الشيعة مؤتمرا عام 56 و11 الهجرية بإشراف الملك نادر شاہ، حيث
استدعى السويدية وقال إن في مملكتي تركستان وأفغان فرقة تكفر الإيرانيين وأخرى تكفر هؤلاء وهكذا فعقد المؤتمر. جی تو یہاں پر اس کے اندر جو ہے نا عقیدہ مؤتمر النجف، تو نجف کانفرنس، مؤتمر کا معنی کانفرنس ہوگا، تو عقد کے اندر جو ہے نا یہ اس کا معنی ایک تو ہوتا ہے معاہدہ کرنا، دوسرا یہ معنی ہوتا ہے ان کو جو ہے نا وہ دھوکے میں مبتلا کر دینا. تو اہل السنہ کے زعماء کے ہاتھوں پر یہ اس نجف کانفرنس نے ایک معاہدہ کیا. تو اہل السنہ کے بہت بڑے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک بڑے سرکردہ آدمی شیخ عبداللہ سویدی عراقی کے ہاتھ پر. شیخ عبداللہ سویدی جو ہے وہ بہت رافضیوں کے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک ان کے اوپر جنگ تھی، بہت بڑا ان کا ایک روب اور دبدبہ بھی تھا، اور وہ ان کے تمام مذہب کے چھپے رازوں کو پوری طرح جاننے والے تھے. تو مخبعات کا معنی چھپے راز، تو وہ شیعت کی چھپے رازوں کو خوب جاننے والے تھے. تو علماء شیعہ کے ساتھ انہوں کا ایک معاہدہ اس مؤتمر میں اندر، اس مجلس کے اندر، اس کانفرنس میں یہ طے ہوا، جس کی درخواست نادر شاہ بادشاہ نے کہی تھی کہ یہ ہمارے جو دو ملک ہیں افغانستان اور ترکستان، ان میں ایک فرقہ ایرانیوں کو کافر کہتا ہے اور ایک فرقہ جو ہے وہ ان کو کافر کہتا ہے، تو آپس میں یہ بڑا مسئلہ ہے، تو ہم کیوں نہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں. تو عقد المؤتمر فی النجف، تو اس نجف کانفرنس میں یہ بات طے ہوئی، جس بات کے اندر اصلاً اہل السنہ کی ہی معاونت تھی اور اہل السنہ کو مضبوط کیا گیا تھا. وکانہ یوم مشہودہ، اور یہ حاضری کا دن تھا. لیکن الشیعۃ وهم الرافضہ عمدۃ دینہم التقیہ، تو عمدہ کا معنی ستون، تو یہ رافضی جن کے دین کا ایک بہت بڑا ستون تقیہ تھا. ما لبس ان تبخر هذا الجہد، تو انہوں نے اس ساری کوشش کو دھوئیں میں اڑا دیا. اب کوشش کیا ہوئی، نادر شاہ نے پوری طرح نجف کانفرنس بلائی اور پھر اس کے اندر یہ سارے علماء کو جمع کیا، ساری باتیں کھلیں. ظاہری طور پہ تقیے کے رنگ میں شیعہ نے اپنے سارے عقائد کا انکار کیا اور اتفاق کر لیا کہ ہم ان کے ساتھ ایسے باتیں نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں طے ہوئی، لیکن انہوں نے تقیے کے رنگ میں اس کو قبول کر کے یہ ساری جو طے شدہ باتیں تھیں ان کو سارے کو دھوئیں میں اٹھا دیا. ان تبخر هذا الجہد، اس سارے کوشش کو انہوں نے دھوئیں میں اڑا دیا. وعادت الرافضۃ الی عقائد آثمہ، اس ساری کانفرنس کے بعد پھر جو ہے نا وہ شیعہ اور رافضی لوگ اپنے انہی گناہ گار عقائد جو ان کے کفری عقائد تھے ان کی طرف لوٹ آئے. بل لم یغیر منہا شیئا یذکر، بلکہ شیعہ نے، رافضہ نے کوئی ان میں سے ایسی کوئی بھی قابل ذکر تبدیلی نہیں کی اپنے عقائد میں سے، سارے عقائد اسی طرح ان کے قائم دائم رہے. تو یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ کانفرنس سے رکھ کر ظاہری طور پر کہنا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جڑنے والے، لیکن حقیقت میں تقیے کے رنگ میں بظاہر اتفاق لیکن اندرون خانہ اپنے کسی عقیدے کو تبدیل نہ کرنا، یہ ایک مرحلہ انہوں نے وجود میں لائے. المرحلۃ الرابعہ، چوتھا مرحلہ شروع ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم. المرحلة الرابعة، شهد النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري نشاطا من علماء الشيعة ومبادرات متعددة في الدعوة إلى التشيع وترفيق الأمة تحت غطاء دعوة التقريب، فتمثلت فيما يلي. أولا، جماعة الأخوة الإسلامية في قبة الغوري بمصر عام 1937 من الميلاد. أنشأها باطني إسماعيلي باكستاني، ولا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها الشيخ حسن البنا. تو یہ چوتھا مرحلہ یہ 14ویں صدی ہجری کے نصف ثانی میں آیا، یعنی آپ کہہ لیں 1350 کے بعد، 1350 کے بعد. تو اس کی سرگرمیاں جو ہے نا علماء شیعہ کی طرف سے جو ہے نا وہ پھر سرگرمیاں اور بڑھیں، اور ان کی مبادرات متعددہ فی الدعوہ الی التشیع، تو تشیع کی طرف دعوت دینے میں اس کی بہت زیادہ لغزشیں وہ جو ہے نا وہ سامنے آئیں، اور امت کو اس دعوت تقریب کے پردے میں رافضی بنانے کا سلسلہ سامنے آیا. تو یہ وہ کون سی جماعتیں وجود میں آئیں اس چوتھے مرحلے میں؟ تو ان میں سے پہلی جماعت الاخوۃ الاسلامیہ. جماعت الاخوۃ الاسلامیہ
اخوت اسلامیہ کی جماعت. تو یہ وہ اخوان المسلمین والی جماعت نہیں ہے جس کو حسن بنا نے بنایا تھا، بلکہ یہ اسماعیلی باطنیوں نے اس کو جماعت کو وجود میں لا کر یا اپنی رافضیت کی دعوت پلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا اسماعیلیوں نے. اور یہ کیا نام ہے؟ جماعت الاخوت الاسلامیہ. پھر اس کے بعد ایک جماعت انہوں نے بیروت میں قائم کی، دارالانصاف. تاسست عام 66 و 13 من الہجرہ، 1366 میں. پھر تیسرے نمبر پہ دار التقریب بین المذاہب الاسلامیہ بمصر، قام بها الرافضی محمد تقی القمی. محمد تقی القمی یہ بھی شیعی وجود میں لائے. اور پھر انہوں نے ایک مجلہ جاری کیا، وہ اثرت مجلہ، اس کا نام رسالۃ الاسلام تھا، اور اس رسالے کے کئی مجلات آئے. پھر دار اہل البیت اور جمعیت اہل بیت وجود میں لائے. پھر اسی طرح میں زیادت الفتون والابتداء، تو فتنے اور آزمائشوں کی جو ہے نا زیادتیاں، یہ چیزیں 5 چیزیں جو ہے نا وہ اس سلسلے میں انہوں نے وجود میں لا کر یہ سلسلہ جاری کیا. پڑھیں دارالانصاف سے. ثانيا دار الإنصاف تأسست عام 1366 من الهجرة ببيروت. ثالثا دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمصر، قام بها الرافضي محمد تقي القمي عام 1364 من الهجرة، وأصدرت مجلة باسم رسالة الإسلام صدرت منذ عام 1368 من الهجرة إلى عام 1398، فصدر منها 60 عددا في 16 مجلدا. رابعا دار أهل البيت والجمعية 30 أهل سال، البيت. یہ 1398 میں 30 سال ہو گئے تھے. تو اب تو سلسلہ اس کا تقریباً 50 سال سے بھی جو ہے نا وہ سلسلہ بڑھ گیا. تو یہ بہت زیادہ سلسلہ ان مجلات کا جاری و ساری ہے. دار اہل البیت. رابعا دار أهل البيت أو جمعية أهل البيت تأسست بمصر عام 1395 من الهجرة، قام بها طالب الرفاعي الحسيني الرافضي، وعنها اهتم بنشر كتب الرافضة وإحياء مواسمهم. خامسا ومن زيادة الفتون والابتلاء أن بعض طوائف الباطنية الغلاة هم الآخرون رفعوا شعار التقريب، فهؤلاء الدروز رفعوا شعار التقريب عام 1358 من الهجرة، ودعت النصيرية إلى التقارب عام 1357، وصدر للطائفتين بعض المحاضرات في ذلك وهي مطبوعة. جی تو یہ جو 5ویں نمبر پر ہے وہ من زیادت الفتون والابتلاء، یہ فتنوں اور آزمائشوں کا زیادہ دور. وہ کیا ہوا کہ بعض غالی اور باطنی جو شیعہ کے فرقے تھے، غالی بھی عقائد باطلہ کے اندر غلوف کو پہنچے ہوئے، اور باطنی جو اپنے اندر عقائد انتہائی گندے چھپائے ہوئے اور بہت ہی شرمناک ان لوگوں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی ان بے حیائی جو ہے وہ ان کے اندر بہت عروج پہ ہے، جس کے بارے میں جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ عوامہم رافضہ، ان کے عام لوگ تو رافضی ہیں، لیکن ودعاتہم زنادقہ، اور ان کے جو داعی ہیں وہ زندیق لوگ ہیں. یہ سارے باطنیوں کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ عوامہم روافضہ ودعاتہم زنادقہ. تو یہ وہ باطنی لوگ تھے جن میں دروس ہے، یہ دروزی ایک فرقہ ہے شیعوں کا، اور انہوں نے بھی تقریب کا یہ شعار اٹھایا کہ جی ہم مسلمانوں کی قربت چاہتے ہیں 1358 ہجری میں. اور نصیریہ فرقہ ہے شیعوں کا، تو یہ شام میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا نصیری فرقہ. تو یہ اپنے حاکم کو بھی الہ کے درجے پر رکھتے ہیں نصیری. یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا جو حاکم ہے وہ الہ کے درجے پر ہے اور اس کا حکم چلتا ہے اور اس کو سجدے بھی کرتے ہیں یہ نصیری. تو یہ انہوں نے بھی اتنے گندے غالی عقیدے ہونے کے باوجود بھی دعوت تقریب کا کام کیا، اور دونوں نے پھر دونوں گروہوں سے کئی محاضرات شائع ہوئے جو دعوت تقریب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ہم تو قربت چاہتے ہیں، تو اصل میں اپنے وجود کو بچانا اور رافضیت کو پھیلانا مقصود تھا. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.